أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا علم میم ساکن کے بعد تا اظہار شفوی ہوگا، رو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ الذین زی مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یزعمون مو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں۔ انہم نون مشدد پر گنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی ہوگا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، نو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنو ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك۔ بما یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ بشکل الف آتا ہے تو چھوٹی مد لگتی ہے، جسے تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ انزل الیک، الیک لی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ وما یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا زا اقفا حقیقی ہوگا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا زا اقفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر بھی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر بھی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا قاف آیا ہے تو اقفا حقیقی ہوگا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ یریدون، یری ری یا مدہ ہے، دو واو مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حاکمو حا الف مدہ ہے، مو واو مدہ ہے اور یہاں پر مد منفصل ہوگا کیونکہ حمزہ بشکل الف آیا، چھوٹی مد لگی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حا کو مو یہاں پر تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الطاغوت تو اور الف دونوں پر پڑے جائیں گے، حروف مستعلیہ کے ساتھ میں جب الف پہ آتا ہے وہ بھی پر پڑا جاتا ہے، تو مستعلیہ ہے، غین بھی مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا۔ غو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تی کو کھینچنا نہیں۔ وقد قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ امیرو یہاں پر بھی مد منفصل ہے، تین الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ این یکفروا بہ، فرو رو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچے، رو پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، ہا ساکن پڑا جائے گا وقف کی صورت میں، وقف مطلق ہے، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں، یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ ان يتحاكموا إلى
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ويريدش ری یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، روزیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ دشیطان شی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ طان تو حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شیطان عین نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ان یضلہم باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، میم ساکن کے بعد دعا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ ضلالا بعیدا ضلالا بعیدا ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد تنوین کے بعد با آیا ہے متحرک، گویا کہ یہاں پر چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر قلب ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ضلالا بعیدا قلب ہوگا یہاں پر، یعنی تنوین کی آواز کو بدل میم میں بدل جائے گا۔ ضلالا بعیدا عی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں آیت مکمل ہوتی ہے، اور تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ بعید اور ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ آگے یرملون کا واو آ رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 60۔ الحمدللہ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔